السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ القصص پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 83، 84 اور 85 ہیں، اور الحمدللہ آج سورہ مقدسہ کا آخری رکوع ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ رکوع میں اللہ رب العزت نے قومی سطح پر ایک شخص قارون کا تعارف کروایا اور اس کا ایک تفصیلی واقعہ بیان فرمایا، جس میں قارون کے تعارف کے ساتھ ساتھ کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اسی قوم میں سے تھا، یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وہ سرمایہ پرستانہ ذہنیت کا مالک تھا، متکبر تھا، اور پھر چونکہ فرعون کے دربار میں رہا تو جو فرعونی طاغوتی سوچ ہے وہ بھی اس میں پائی جاتی تھی۔ پھر وہ اعلی کار کے طور پہ کردار ادا کرتا تھا، ایجنٹ تھا، اور ادھر سے فرعون کو خوش رکھتا تھا اور ادھر سے بنی اسرائیل کو لوٹتا تھا، لوٹ کھسوٹ کا سسٹم بنایا ہوا تھا، بنی اسرائیل میں مایوسی پیدا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کو غلام چونکہ فرعون نے بنایا ہوا تھا تو فرعون کے قصیدے پڑھتا تھا، اور اس کے بدلے میں اس شخص کو جو مال و دولت ملا، خزانے ملے، اللہ نے اس کا بھی تعارف کروایا کہ اس کے خزانے کی جو چابیاں ہیں وہ کہ ایک دو شخص کی بات نہیں کہ وہ اٹھاتے تھے، بلکہ ایک زور آور مضبوط جماعت ہوتی تھی اور وہ اس کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ اور پھر اس کے جو رویے ہیں سوسائٹی اور معاشرے میں، لوگوں کو کمتر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنا، یہ ذہنیت ہر فرعون اور فرعون کے جو درباری ہیں جو ظلم قائم کرتے ہیں ان کی موجود تھی۔ فرعون سے پہلے بھی جتنے ظالم حکمران ہیں ان کی بھی یہ سوچ تھی۔ فرعون کے بعد جو ظالم حکمران آئے، اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قومی سطح پر جو اس دور کا فرعون ہے وہ ابو جہل ہے، اس کی بھی یہی سوچ ہے۔ اور اس سارے واقعہ کے تناظر میں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت صحابہ کو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ سوچ، یہ مائنڈ سیٹ، یہ شرک اور کفر کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ظلم کا مائنڈ سیٹ ہے۔ چنانچہ جس
شخص کا یہ مائنڈ سیٹ ہوگا یا جس قوم کا ہوگا وہاں پر ترقی نہیں ہو سکتی۔ وہاں اللہ رب العزت ترقی کے لیے اپنے سچے نبیوں کو بھیجتے ہیں، جیسے پورا واقعہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سنا۔ تو اس رکوع میں بھی قارون کا تعارف کروا کر اس کے مائنڈ سیٹ کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ آج کے دور میں اور قیامت تک ہم جو تجزیہ کریں وہ درست کریں۔ درست تجزیہ ہونا چاہیے کہ یہ سرمایہ پرستانہ ذہنیت، سرمایہ پرستانہ سوچ یہ قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں، ملکوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ یہی سوچ ہے جو نظام ظلم قائم کرتے ہیں، اور نظام ظلم قائم کر کے غلامی کا نظام بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سارا واقعہ قارون کا ارشاد فرمایا، اور پھر آج آیت مقدسہ نمبر 83 میں ایک درست تجزیہ کرنے کے بعد یہ ارشاد فرما دیا کہ ترقی قارون کی نہیں تھی، وہ تو تباہ ہو گیا، اس کو تو زمین میں دنسا دیا گیا۔ ترقی ان لوگوں کی ہوگی جو اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ، اللہ رب العزت سے سچی وابستگی، قلبی وابستگی، اور اللہ کی رٹ کو اپنے دل و دماغ پہ قائم کر کے جو دنیا میں بھی اللہ کی رٹ کو قائم کرتے ہیں، اصل میں ترقی ان کے لیے ہوگی۔ تلک الدار الآخرہ، سنو ذرا توجہ سے میرے عزیزو، وہ گھر جو آخرت کا ہے، نجعلها للذین لا یریدون علوا، اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ دے دیا کہ آخرت کا گھر کن کا ہوگا، ہم نے ان کے لیے بنایا ہے جو دو باتیں نہیں کرتے۔ نمبر 1، علوا فی الارض، جو زمین میں اپنی بڑائی بیان نہیں کرتے، یعنی سیاسی اعتبار سے حکمرانی قائم کر کے تکبر اور فخر اور غرور کر کے وہ ایسا امتیاز پیدا نہیں کرتے جس سے قوم احساس کمتری کا شکار ہو جائے، قوم میں ظلم پیدا ہو جائے۔ تو سیاسی طور پر جو حکمران ہوتے ہیں یا قائد اور لیڈر ہوتے ہیں، وہ عوام میں سے ہوتے ہیں، عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا وہ عوام کی طرح ہوتا ہے۔ لا یریدون علوا فی الارض۔ دوسرا، ولا فسادا، وہ ظلم بھی قائم نہیں کرتے، ظلم کی رٹ قائم نہیں کرتے، اور انسانوں کے مابین پھوٹ نہیں ڈالتے، انتہا پسندی پیدا نہیں کرتے، فرقہ واریت پیدا نہیں کرتے، بلکہ انسانوں کے لیے مربوط سسٹم بناتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور جو انجام ہے، کامیابی ہے، وہ متقین کے لیے ہے۔ متقین اور سچی جماعت دنیا میں بھی کامیاب ہوگی، آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ یہ دنیا میں جو قارون بظاہر کامیاب نظر آتا ہے، یہ عارضی ہے، وقتی ہے، لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے ہے۔ اس کے پاس جو بینک بیلنس ہے، اس نے ملک اور قوم کو لوٹا ہے، تو اس پہ کیوں فخر کرتے ہیں؟ فخر کیجئے اس سچی جماعت پر، اور اس کا ممبر بنیے جو اللہ پر بھروسہ رکھتی ہے، جو اللہ کی رٹ کو غالب کرنا چاہتی ہے۔ دنیا میں بھی اسی کا انجام اچھا ہے، آخرت میں بھی وہی ہے۔ اور پھر کمال کی بات، من جاء بالحسنہ، جو دنیا میں نیکی کرے گا، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے اللہ کی رضا چاہے گا، اپنے قلب اور دماغ میں اللہ کی رٹ قائم کر کے سوسائٹی بھی اللہ کی رٹ قائم کرے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کو جو بدلہ دیا جائے گا وہ اس سے بہتر ہے۔ اور بہتر کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کو ڈبل بدلہ دیا جائے گا، 10 گنا دیا جائے گا، 70 گنا دیا جائے گا، 700 گنا درجہ اس کا بڑھ جائے گا۔ جتنا اللہ سے تعلق ہوگا، قلب میں اعلیٰ تقویٰ ہوگا،
اللہ کی رضا حاصل کرے گا، عاجزی ہوگی، اتنا ہی بدلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کی بیس تقوی ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی کرتا ہے، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، پس نہیں بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے برا کام کیا، الا ما كانوا یعملون، مگر جتنا وہ کرتے تھے۔ اگر کسی سے کوئی برائی ہو گئی ہے تو برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنا وہ برائی اس نے کی ہے، یہ اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ان الذی فرض، بے شک اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جس نے حکم بھیجا، فرض کیا، علیک القرآن، آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا، اور نازل فرما کر قرآن پاک کو اللہ نے فرض کر دیا کہ اس کے مطابق ایک سسٹم بناؤ۔ تو یہ مکی دور ہے۔ مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا۔ 13 سالہ مکی دور میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کی تربیت فرمائی، اعلیٰ فلسفہ توحید سمجھا دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے یہ لازم کر دیا کہ اب اس قرآن پاک کا سسٹم سوسائٹی اور سماج میں آنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے مکہ المکرمہ کی، مکہ میں حالات کشیدہ ہیں، سخت ہیں، جماعت سازی کا دور ہے، ابتدائی دور ہے۔ اب یہاں سے ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لا رادوک، البتہ آپ کو واپس لایا جائے گا، الی معاد، مکہ المکرمہ کی طرف۔ معاد واپس لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں، پہلی جگہ کو۔ مفسرین نے یہاں سے فتح مکہ مراد لی ہے کہ اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب مقدس قرآن پاک کے ذریعے سے، جس نے ریاست مدینہ تشکیل دی، پھر اس کلام مقدس کے ذریعے سے آپ آگے بڑھے اور قومی انقلاب لے کے آئے، فتح مکہ ہو گیا۔ اور وہ جگہ جہاں سے آپ کو نکلنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ بعض مفسرین معاد سے مراد آخرت بھی لیتے ہیں، حشر لیتے ہیں، قیامت لیتے ہیں، تو سب درست ہے۔ سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قومی انقلاب لا کے مکہ المکرمہ کو فتح کر کے آپ مکہ واپس تشریف لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلے دور میں 1.5-2 سال میں ترقی حاصل کرتے ہیں، پورے حجاز پر انقلاب آ گیا، قومی انقلاب، اور پھر اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر اگلے جتنے مراحل ہیں وہ بھی پیش آئیں گے۔ اور ربی اعلم من جاء بالہدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے یہ جو کلام مقدس قرآن پاک ہے، اس کا نزول اس لیے ہوا کہ اس کا سسٹم غالب کیا جائے۔ اب ایک تجزیہ یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، زیادہ بہتر جانتے ہیں ہدایت پر کون ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی اس تجزیے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے جو درست علم، سچا علم دیا ہے، وہ رٹ قائم، اس کی رٹ قائم ہوگی، اور جو گمراہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، چھٹ جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، کلام مقدس کا اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।